السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورلوش اورحان کے نویں قسط کا پہلا ٹریلر یہ واضح کر دیتا ہے کہ کہانی اب ایک ایسے موڑ میں داخل ہو چکی ہے جہاں تلواروں، نیزوں، تیروں اور دوسری جنگی آلات کے استعمال کے ساتھ ساتھ سیاست، سازشی منصوبے، چھپ کے وار اور دھوکے بھی فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، کیونکہ ٹریلر کے ابتدا شہزادی اسپورچا کے ایسے منظر سے ہوتی ہے جہاں وہ پوری وقار، شاہانہ اعتماد اور رومی غرور کے ساتھ بگی میں سفر کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ڈیفنی بھی موجود ہوتی ہے جو بظاہر شاہنشاہ اندرونیکوس کی وفادار اور نیلوفر خاتون کی مظلوم بہن بن کر ان کے ساتھ سفر میں آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہی پہلا منظر ہمیں ایک خاموش خطرے کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ ڈیفنی کا اصل چہرہ آپ پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں کہ جب علاؤدین بے فاطمہ خاتون اور دوسرے جنبازوں نے حملہ کیا اور ہمیں ایسا لگا کہ بس اب ڈیفنی پکڑی جائے گی، لیکن جب علاؤدین بے نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو آپ سب ڈیفنی کی شیطانی مکاری اور ناقابل یقین چالاکی دیکھ کر ضرور ہکا بکا رہ گئے ہوں گے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈیفنی کتنی مکار، چالاک، سفاک، خطرناک، ناقابل بھروسہ حد تک بے رحم لڑکی ہے، اور اس پہلے ٹریلر میں دکھائے جانے والے منظر میں بھی وہ حد سے زیادہ پرسکون ہے، خاص طور پر اس لمحے جب شہزادی کے بالکل قریب سے تیر گزرتا ہے، کیونکہ وہ شہزادی اسپورچا کی اغوا کے اس منصوبے کا مکمل حصہ ہے جو ساروز اور ہیکٹر نے مل کر بنایا ہے۔ اس لیے یہ حملہ کوئی اچانک واقعہ نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ اسپورچا کا چونک جانا، اس کی سانسوں کا رک جانا، اور پھر فوراً تلوار نکال کر یہ کہنا کہ وہ کبھی سر نہیں جھکائے گی، ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ شہزادی اسپورچا اب صرف ایک سیاسی مہرہ نہیں بلکہ خود میدان میں اترنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف اورحان بے کا اپنے سپاہیوں کو خبردار کرنا، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہیکٹر کا شہزادی اسپورچا کو قیدی بنانے کا مقصد دراصل شاہنشاہ اندرونیکوس کو مکمل طور پر یرغمال بنانے کا منصوبہ ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اورحان بے ہیکٹر کا یہ منصوبہ جان گیا ہے، کیونکہ ناظرین، اورحان بے اب صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ایسا قابل اور مکمل ریاستی لیڈر بن چکے ہیں جو دشمن کے ہر قدم کے پیچھے چھپی سیاست کو پڑھنا جانتے ہیں۔ یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی قسط میں معاملہ صرف نائٹ ٹیمپلرز اور ہیکٹر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بازنطینی سلطنت کے اندرونی اختلافات، شہزادی اسپورچا کی بغاوتی سوچ اور ڈیفنی کی دوہری وفاداریاں ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ ناظرین، ٹریلر کے اگلے حصے میں جو سب سے زیادہ طاقتور چیز نظر آتی ہے وہ ہے اورحان بے کے میدان جنگ میں موجودگی۔ ناظرین، جس انداز سے اورحان بے نائٹ ٹیمپلر کے بیچوں بیچ سے گزرتے دکھائے گئے ہیں، اور جس طرح ان کے صرف چند جنباز معبد کے شواریروں پر ٹوٹ پڑتے ہوئے اور جس طرح ایک ایک کر کے صلیبیوں کو زمین پر ڈیر کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، یہ سب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہیکٹر نے شاید اورحان بے کو صرف ایک جنگجو سمجھنے کی غلطی کر دی ہے۔ اورحان بے کا یہ کہنا کہ دشمن کی تمام چالوں کو ہم برسا کے لیے ہتھیار بنائیں گے، دراصل آنے والی قسطوں کا خلاصہ ہے، کیونکہ اب ہر حملہ، ہر سازش، ہر دھوکہ آخرکار برسا کی فتح کی سیڑھی بننے والا ہے۔ یہاں پر ایک اور نہایت اہم پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے فلاویوس کا کردار۔ ہیکٹر کے پاس کھڑا ہو کر اورحان بے کی بہادری کو حیرت سے دیکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ فلاویوس کا دل اب مکمل طور پر تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک طرف اس کا ماضی، یعنی اس کے باپ کی موت کا انتقام اور بازنطینی وفاداری، اور دوسری طرف اورحان بے کی غیر معمولی جرت، انصاف اور اصولوں پر قائم قیادت۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں آنے والی قسط میں فلاویوس کے فیصلے میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور پچھلی قسط میں جو فلاویوس نے اورحان بے کو دھوکہ دے کر قیدی بنا کر ہیکٹر کے حوالے کر دیا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اس نے ہیکٹر کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجبوراً کیا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑا ذہین کمانڈر ہے۔ اس لیے شاید اس نے بانپ لیا ہوگا کہ ہیکٹر کو اس کے اورحان بے کے ساتھ خفیہ اتحاد کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اسے اورحان بے کو اعتماد میں لینے کا موقع نہیں ملا، اور اس نے راستے میں ہی شاید ہیکٹر کے جاسوس کو دیکھ کر اچانک ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر بہت امکان یہی ہے کہ فلاویوس ہیکٹر کے خلاف مکمل طور پر کھڑا ہوگا، لیکن یہ بغاوت اچانک نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ کھیل کچھ عرصے کے لیے جاری رکھے گا،
کیونکہ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ ایک ایسا لمحہ ضرور آئے گا جہاں ہیکٹر فلاویوس کو قربانی کے طور پر استعمال کرنا چاہے گا، اور وہی لمحہ فلاویوس کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اسی جنگی ہنگامے میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز اب دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ وہ کھلے میدان میں اورہان بے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اسی لیے وہ اب شہزادی اسپورچا، ڈیفنی اور سیاسی دباؤ کے ذریعے اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ٹریلر کا آخری حصہ دراصل نویں قسط کی روح ہے، جہاں اورہان بے کا یہ کہنا کہ وہ شہزادی کو قید ہونے سے ہر حال میں بچائیں گے، کیونکہ شہنشاہ اندرونیکوس کو ہیکٹر کی قید سے نکالنا بے حد ضروری ہے، ہمیں ایک بالکل نئی سمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اورہان بے اب شہنشاہ اندرونیکوس کو وقتی اتحادی بنا رہا ہے، لیکن یہ اتحاد بھی خطرات سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ شہنشاہ اندرونیکوس کے دل میں ترکوں کے لیے نیت اب بھی صاف نہیں ہے۔ دوسری طرف ہیکٹر کا غصے میں آ کر اورہان بے پر تیر چلانا اور اورہان بے کا مسلسل بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اورہان بے صرف قسمت کے سہارے نہیں بلکہ حکمت، رفتار اور تجربے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں سب سے زیادہ امکان یہ بنتا ہے کہ آنے والی قسط میں یا تو اورہان بے ہیکٹر اور ساروس کے اس منصوبے کو ناکام بنا کر خاک میں ملا دیں گے، اور یا پھر ہیکٹر کوئی ایسی قربانی دے گا جس سے وقتی طور پر بازی اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ ڈیفنی کا کردار یہاں سب سے زیادہ خطرناک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ہیکٹر کے منصوبے کے مطابق شہزادی اسپورچا کے ساتھ ہے، بلکہ اس حملے سے پہلے اور بعد میں اس کا پرسکون رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بڑے پکے انداز میں ہیکٹر کے لیے یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ کھیل کب تک کھیلے گی؟ کیا ڈیفنی آخرکار خود کو بے نقاب کر دے گی، یا وہ کسی بڑے کردار کو دھوکہ دے کر کہانی کو مکمل طور پر پلٹ دے گی؟ لیکن ناظرین، لگتا ایسا ہے کہ وہ عبد الرحمن ہی ہوگا جو ڈیفنی کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا، اور دوسری طرف کارا خلیل بھی ڈیفنی پر اورہان بے کے حکم کے مطابق نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ڈیفنی کا جلد بے نقاب ہونے کا امکان ہے۔ اور آخر میں اورہان بے کا وہ جملہ جہاں وہ کہتا ہے کہ جو اس کے آباء و اجداد اور نسب پر حرف لائے گا اس کا انجام جہنم ہوگا، یہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ آنے والی قسطوں کا وعدہ ہے۔ ناظرین، نویں قسط میں ہمیں نہ صرف خونریز جنگ دیکھنے کو ملے گی بلکہ ایسی سازشیں بھی سامنے آئیں گی جو تعلقات توڑ دیں گی، اتحاد بدل دیں گی، اور کورلوش اورہان کی کہانی کو ایک بالکل نئے لیول پر لے جائیں گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔